بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان نے کوئی بھی اس طرح کی اوفینسو ملٹری ڈاکٹرائن ڈیولپ نہیں کی، کوئی اس طرح کا ملٹری اپنا بلڈ اپ نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ لگے کہ جاپنیز جو ہیں وہ اب بھی یہ ڈیزائن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رائیولز کے اگینسٹ جا کے ملٹری اوفینسو کریں گے۔ لیکن اب اس ٹائم ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ جو چائنیز جو ڈیفنس فورسز تھیں جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنا وہ پروٹیکشن کرنی ہے، اور وہ بھی ان کی چائنیز کے ڈیفنس کی بڑی ذمہ داری جو تھی وہ امریکنز کی تھی، لیکن پہلی دفعہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ جاپنیز نے $320 بلین کا جو ہے وہ اپنا ڈیفنس جو فنڈز ہیں وہ انکریز کر دیے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف طرح کے ڈیفنس کے ملٹری کے وہ وینچرز کی طرف جائیں گے، اور اس کا صرف اور صرف آبجیکٹو پیچھے یہ ہے کہ وہ چائنا کے خلاف یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ کسی ٹائم ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، تو اس لیے اپنی سیکیورٹی کو انہینس کرنے کے لیے $320 بلین کی اتنی خطیر رقم انہوں نے اس کے لیے مختص کر دی ہے، اور اس سے یہ جو پورے کی پوری ہے جو ریجن ہے، یہ جدھر چائنا ہے، جاپان، یہ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، یہ سارے کا سارا جو علاقہ ہے یہ اب دوبارہ سے ونس اگین جو ہے وہ ایک بہت بڑے ملٹری وہ ایک میس اپ کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو جاپان نے $320 بلین کا اتنا بڑا جو فنڈ ہے وہ رکھ دیا ہے، دوسری طرف ایک دن پہلے ہی جو نارتھ کوریا والے ہیں انہوں نے دوبارہ جا کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر دیا، اور یہ میسج دیا ہے جاپان کو بھی اور امریکہ کو بھی کہ ہر لحظہ جو ہے نارتھ کوریا تیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خالی جاپان کا پروگرام نہیں ہے، یہ جاپان نے اتنا بڑا جو فنڈ جو مختص کیا ہے اس کے پیچھے بیسیکلی امریکہ کی کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے، اور اسی کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی کے تحت امریکہ نے اپنا ایک نیا ادارہ چائنا ہاؤس نامی نیا ادارہ ادھر قائم کر دیا ہے، اور اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چائنا کی بڑھتی ہوئی ڈیفرنٹ موومنٹس کے اوپر نظر رکھے، اس کی ملٹری وہ ڈیولپمنٹس کے اوپر نظر رکھے، اور جو اکنامیکلی وہ پوری دنیا کو اپنے حصار میں لیتا جا رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھے۔ اس کے لیے چائنا ہاؤس نامی نیا ادارہ بنایا ہے، جبکہ چائنا نے اس کو اینٹی چائنا ہسٹیریا کے نام سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چائنا کا جو اس کے اوپر بھوت سوار ہے امریکہ کے اوپر، اس وجہ سے یہ اس طرح کے ادارے بنا رہا ہے۔ اور چائنا ہاؤس ادارے سے پہلے امریکہ نے اکتوبر 2021 میں CIA کے تحت چائنا مشن سینٹر بھی ایک ادارہ بنایا چائنا کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فروری 2021 میں جو پریزیڈنٹ امریکہ جو بائیڈن ہے انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس چائنا ٹاسک فورس کے نام سے ایک ادارہ بنا دیا اگینسٹ چائنا، اور یہ کہا کہ چائنیز جو ہیں وہ ان کے سب سے بڑے رائیول ہیں، اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم کسی بھی لیمٹ تک جائیں گے۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو یورپی یونین کے کنٹریز ہیں، یہ جو آسیان کے کنٹریز ہیں اور افریقن یونین کے اتنے کنٹریز ہیں، ان کو صدر جو بائیڈن نے ابھی امریکہ میں بلایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کو مزید سٹرونگ کرتا جا رہا ہے امریکہ، اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف چائنا کا فیئر ہے، اور یہ جو چائنا کا فیئر ہے اس سلسلے میں یہ سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ تو جب جاپان نے $320 بلین کا یہ فنڈ قائم کر دیا ہے اپنی جو ملٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو چائنا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے، وہ اسٹیٹ آف تائیوان کے اندر دوبارہ ونس اگین اپنی اسی سٹرونگ ملٹری پوزیشن سے آ رہا ہے، اور چائنا نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر لیوننگ آف PLA نیول جو اس کا اسپیکٹ ہے اس سے اتنا بڑا انہوں نے اپنی تاریخ کا نیا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ بھی جاری کر دیا، اس کی بھی کمیشننگ ہوئی ہے، اور وہ دوبارہ سے جو واٹرز ہیں چائنا کے اس کے اندر پھر رہا ہے، اور اس کا صرف اور صرف موومنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جاپنیز کو، امریکنز کو اور جو ان کے الائز ہیں جو چائنا کے گلے پڑنا چاہتے ہیں ان کو یہ میسج دینا، اور ساتھ ہی انڈیا کو بھی وارن کرنا
کہ یہ جو کوارڈ بنی تھی اور جاپان اتنے زیادہ وہ $100 of billions یہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ جو ساؤتھ کوریا ہے، تو ان سب کو یہ پیغام دینا کہ بھئی ہم اپنے دفاع سے کسی لحظہ غافل نہیں ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، اس کے بعد بھی چائنا مختلف چیزوں کے اوپر بہت برق رفتاری سے کام کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ دنیا کو نئی آرمامنٹ ریس کی طرف لے کے جا رہا ہے امریکہ، کیونکہ جو گڑے مردے تھے اس کو امریکہ اکھاڑ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جاپان جو امن کا نام ہے، جنہوں نے ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کیا، ونس اگین جو جاپنیز ہیں وہ اپنی وہ پرانی مائٹ، وہ جو اتنی بڑی ان کی سٹرونگ آرمی تھی، اس کو دوبارہ سے ری آرگ کرنے کے لیے، ری اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ری آرم کرنے کے لیے وہ اتنے ڈیزائنز شو کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے دنیا دوبارہ ونس اگین ایک ہاسٹیلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ایک نظر آتے ہوئے کانفلکٹ کی طرف دنیا لائٹننگ سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کے سلسلے میں امریکہ اور جاپان کی پالیسی۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔